ان علم حاصل کرنے والے نوجوانوں میں کئی ایک تو غریب طبقہ کے لوگ تھے اور کئی بڑے امیر باپ کے بیٹے بھی تھے. چنانچہ ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ. اس کا باپ بڑا امیر آدمی تھا اور یہ عبداللہ شروع میں نوجوانوں کی صحبت کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا تھا. ماں باپ ان کو بڑا سمجھاتے کہ بیٹا نیکی کے راستے پہ آؤ، لیکن چونکہ یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، منہ میں پیسے کی بہتات تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی. یہ ہر وقت اپنے دوستوں کے محفل میں رہتا اور وہیں پہ وقت لگاتا. ماں باپ اس کے لیے دعا کرتے. عزیز طلباء، یہ جو ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، یہ رائے گاہ نہیں جاتی. جس خوش نصیب کو یہ مل جاتی ہیں کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھا دیتی ہے. چنانچہ ماں باپ کی دعاؤں کا رنگ ایسا چڑھا کہ ایک دن عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے نیک بننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. تو عبداللہ اپنے والد کے پاس آیا. ابو آپ مجھے کہتے رہتے ہیں تجارت کرو تجارت کرو، میں نے تجارت کا ارادہ کر لیا ہے. تو باپ نے اس کو 30,000 دینار دیے. اچھا بیٹا یہ لے جاؤ اور تجارت کرو. عبداللہ نے وہ 30,000 دینار لیے اور یہ وہاں سے سیدھا مختلف محدثین کی محفل میں اس سے علم حاصل کیا، اس سے علم حاصل کیا، اس سے علم حاصل کیا. 2 سال علم حاصل کرتا رہا. 2 سال کے بعد گھر واپس آیا. والد نے پوچھا بیٹا تم مجھ سے 30,000 دینار لے کر گئے تھے علم تجارت کرنے کے لیے، تم نے کیا تجارت کی؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابو جی میں نے وہ تجارت کی جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، تجارت لن تبور. باپ سمجھ گیا کہ یہ اچھی صحبت میں وقت گزار کے آیا ہے. تو باپ نے 20,000 دینار اور اس کو دیے اور عبداللہ بن مبارک نے وہ بھی طلب علم میں گزار دیے. ہم آپ اپنے اساتذہ کی فہرست بنائیں نا کہ زندگی میں کتنے استادوں سے پڑھا تو ان کی تعداد 100 سے 200 ہوگی. میں نے ایک دفعہ موٹا اندازہ لگایا تو مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ 100 یا 100 سے کچھ اوپر یعنی 200 کے اندر بس اتنے استادوں سے ہم نے زندگی میں پڑھا ہوگا. لیکن یہ عبداللہ ایسا تھا کہ جس نے 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اتنا بڑا یہ محدث بن گیا کہ جب یہ امام احمد بن حنبل کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو امام احمد بن حنبل خود اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور عبداللہ کو بٹھاتے تھے کہ میری بجائے تم اس حدیث کے مسند پر بیٹھنے کے زیادہ قابل ہو. آپ سوچئے کیا ان کے پاس علم ہوگا. یہ عبداللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے، بلکہ ان کے جو 40 خاص شاگرد تھے ان میں یہ بھی شامل تھے. اور ان کے بارے میں محدثین نے اتنے تعریفی الفاظ کہے ہیں کہ میرے استاد مجھے سنایا کرتے تھے کہ امام بخاری کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو اس عبداللہ کے بارے میں استعمال ہوئے. اللہ نے ان کو وہ جلالت شان عطا فرمائی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان سے حدیث پڑھنے والے طلباء وہ دور سے اس طرح آتے جس طرح چیونٹیاں کھانے کی چیز کے اوپر آتی ہیں. ایک درس میں 40,000 طلباء ہوتے تھے. اب یہ جتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے نا، میرے اندازے میں یہ 4 سے 5 ہزار ہوگا. میرا ایک اندازہ ہے، موٹا، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا مجمع 4 سے 5 ہزار کا، اور ان کے حدیث کے درس میں 40,000 طلباء عام ہوتے تھے. اللہ نے ایسی قبولیت دی. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا
کہ ایک بندے کی آواز سب تک پہنچ جائے، تو عبداللہ جو تھے وہ حدیث پڑھتے تھے، پھر اور لوگ مکبر بن کر ان کی آواز دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ جو مکبر لوگ تھے ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے مجمع کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا اسماعیل رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ کے ساتھ مل کر حدیث پڑھا، لیکن جب میں ان کی قبولیت دیکھتا تو حیران ہوتا کہ جن استادوں سے اس نے پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے، اور جتنا ان کو کچھ یاد ہے وہ ہمیں بھی یاد ہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع نہیں، ان کی طرف لوگوں کا رجوع اتنا کیوں زیادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال عبداللہ کی زندگی کو قریب سے دیکھتا رہا، اور 2 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا؟ کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ کو حاصل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ کی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھا جس کا نام پھر مشہور ہوا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ امیر زادوں کے بیٹے تھے جو علم حاصل کرتے تھے۔ ایک اور امیر نواب کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا محمد، بہت ذہین بچہ تھا۔ اس کے والد اس کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس لائے، حضرت میرے اس بچے کو علم پڑھنے کے لیے قبول کر لیجئے۔ تو امام صاحب نے قبول کر لیا۔ اب جب 2-4 دن مجلس ہوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ تو قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے اس بچے کو بلایا، محمد میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے، پری کوالیفیکیشن ہے، اور آپ تو حافظ نہیں ہو، پہلے جاؤ حفظ کر کے پھر آنا۔ وہ بچہ اٹھ کے چلا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب سمجھے یہ بچہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید یاد کر کے آؤ، میں 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے واپس آ گیا۔ یہ بچہ تھا جو بعد میں امام محمد کے نام سے مشہور ہوا، اور اللہ نے اس سے خوب دین کا کام لیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ میرے استاد امام محمد رحمۃ اللہ کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ ایک تو ان کا بدن فربا تھا، موٹے تھے، فرماتے ہیں جہاں بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیتے تھے، اور دوسرا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو بندہ ان کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی نگاہیں بھر جاتی تھیں دیکھ کے، کچھ اور دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اتنا منور چہرہ تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے نگاہیں بھر جاتی تھیں۔ اور فرماتے ہیں تیسری خوبی یہ تھی کہ جب بولنا شروع کرتے تھے تو سننے والے طالب علم کے دماغ کو علم نبی سے بھر دیا کرتے تھے۔ تو یہ نوجوان امیر باپ کے بیٹے تھے اور انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ہارون رشید کے ایک بیٹے کا تذکرہ کیا ہے جو شہزادہ تھا، اس نے بھی اپنی محل کی زندگی کو چھوڑا اور ایک مسجد میں جا کے اعتکاف کیا اور مزدوری کرتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا۔ تو بڑے بڑے امیر زادوں نے بھی علم حاصل کیا۔